اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی اور اعلیٰ حضرت کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا اور مناظرے کا چیلنج دیا، تو ہمارے کمال مصطفیٰ نے وہاں گزشتہ سال مصری میں چیلنج مناظرہ دے دیا کہ تم مجھ سے مناظرہ کرو، ہم ثابت کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جنہیں کافر کہا ہے وہ بے شک کافر ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ اب انہوں نے جب ڈال دیا فیس بک پہ تو جناب انہیں نانی یاد آ گئی اور پھر تیار نہیں ہوئے، اور بہت جگہ سے دنیا بھر میں سے ان کو مبارکبادیں آئیں وہاں پر کہ ماشاءاللہ اللہ نے کام کر دیا، اللہ کے کرم سے کمال مصطفیٰ نے کام کر دیا۔ پھر سال بھر تک یہی سب ہوتا رہا اور یہ چیلنج دیتے رہے، مگر وہ لڑکا بن گئے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ اور ہم گئے جب تو تب تو کیا عالم نانی مری گئی، کہ نانی مر گئی، کوئی سامنے نہیں آیا اور وہاں پر کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آیا۔ جو مسائل آئے ہم نے الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کے فیض سے وہ حل کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، نعرے تکبیر، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کا اصلی نام محمد تھا، بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ کم سنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلاء کے سامنے میلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا۔ 8 سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا، جس کو علماء نے خوب سراہا۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء یعنی شرعی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ ساری زندگی فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ ابو حامد سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقہی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے، which is simply mind blowing۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں یاد تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے، لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا۔ جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ جدید کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21,656، کل سوالات و جوابات 6,847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 سنی ہجری بمطابق 1921 سن عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے
حیا علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ مصطفیٰ رضا امجد و محمد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار بریلی شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس سال 1440 سن ہجری کو آپ کے وصال کو 100 برس پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پوری دنیا میں دھوم دھام اور عقیدت و محبت سے آپ کی 100 سالہ عرس کی تیاریاں جاری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، صدیق عمر عثمان اس یار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی اور اعلیٰ حضرت کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا اور مناظرے کا چیلنج دیا، تو ہمارے کمال مصطفیٰ نے وہاں گزشتہ سال مصری میں چیلنج مناظرہ دے دیا کہ تم مجھ سے مناظرہ کرو، ہم ثابت کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے جنہیں کافر کہا ہے وہ بے شک کافر ہیں، وہ بے شک کافر ہیں۔ اب انہوں نے جب ڈال دیا فیس بک پہ تو جناب انہیں نانی یاد آ گئی اور پھر تیار نہیں ہوئے، اور بہت جگہ سے دنیا بھر میں سے ان کو مبارکبادیں آئیں وہاں پر کہ ماشاءاللہ اللہ نے کام کر دیا، اللہ کے کرم سے کمال مصطفیٰ نے کام کر دیا۔ پھر سال بھر تک یہی سب ہوتا رہا اور یہ چیلنج دیتے رہے، مگر وہ لڑکا بن گئے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ اور ہم گئے جب تو تب تو کیا عالم نانی مری گئی، کی نانی مر گئی، کوئی سامنے نہیں آیا اور وہاں پر کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آیا۔ جو مسائل آئے ہم نے الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کے فیض سے وہ حل کی۔ نعرہ تکبیر